قد افلح المؤمنون الذين هم في صلاتهم خاشعون والذين هم عن اللغو معرضون والذين هم للزكاة فاعلون والذين هم لفروجهم حافظون. فلا پاکے ہیں وہ مومن جن کی نمازوں میں خشوع ہے. اور ساتھ اللہ نے 1 سے 2 3 4 باتیں بتا دی کہ اگر کوئی شخص چاہتا ہے کہ خشوع مجھے مل جائے، سب سے پہلا قاعدہ وہ اختیار کرے کہ میں نے لغویات سے اپنے آپ کو بچانا ہے، میں نے اپنی ذمہ داریوں کو ادا کرنا ہے. اپنے مال کی برکت، مال کی پاکیزگی، سوچ میں برکت، سوچ کی پاکیزگی اس وقت تک ممکن نہیں جب تک میرے مال کی زکوٰۃ ادا نہیں ہوگی. اور تیسری بات، عزت پہ کوئی کمپرومائز نہیں. اللہ کی نافرمانی کی طرف نہیں جائے گا. ایک شخص آنے والا کہتا ہے سرتاج رسول صلی اللہ علیہ وسلم 2 خواہشیں ہیں. کہ بتائیے؟ کہ جی چاہتا ہے میں کائنات میں سب سے نیک بن جاؤں. کتنی بڑی خواہش ہے. قال اتق المحارم تکن اعبد الناس. حرام چیزوں کے قریب نہ جانا، تم سے بڑھ کے دنیا میں کوئی نیک نہیں ہوگا. کہا سرتاج رسول ایک اور بھی خواہش ہے. کہا فرمائیے؟ کہ جی چاہتا ہے جس طرح میں پوری دنیا سے نیک بن جاؤں، پوری دنیا سے امیر بھی بن جاؤں. کہا بن سکتے ہو. وارض بما قسم اللہ لک تکن اغنى الناس. جو کچھ اللہ نے تمہیں دیا ہے اس پہ راضی ہو کے کہہ دو الحمدللہ، اللہ تیری ہی تعریفیں ہیں، میں تو اس لائق نہیں تھا جو تو نے عطا کر دیا ہے. تم پوری کائنات سے امیر اور غنی بن جاؤ گے. نماز کے اندر جس شخص کے جسم اور اعضاء میں سکون پیدا نہیں ہوتا وہ خشوع کو نہیں سمجھتا. تیسرا معنی التواضع. جب تک اس کے اندر عجز و انکساری نہیں آتی نماز پڑھتے وقت، اس وقت تک بھی وہ خشوع کا معنی نہیں سمجھا. وَإِنَّهَا لَكَبِيرَةٌ إِلَّا عَلَى الْخَاشِعِينَ. یہ نماز بھاری اور بوجھل کن پہ ہوتی ہے؟ سوائے ان کے جو خشوع اختیار کرنے والے ہیں، جو لوگ تواضع اختیار کرنے والے ہیں، رب کو اپنا رب مان کے اپنی کوئی حیثیت نہیں سمجھتے، اللہ تعالیٰ ان پہ پھر یہ نماز ہلکی کر دیتے ہیں. اور سچ کہا امام ابن القیم رحمۃ اللہ علیہ نے، جس شخص پہ عبادات بھاری اور بوجھل ہو جائیں اس شخص نے اپنے آپ کو اللہ کے ہاں ہلکا کر لیا ہے. اور جس شخص کے ہاں عبادات آسان ہو جائیں، ہلکی ہو جائیں، اس سے قیمتی اور بلند و بالا مقام والا انسان اللہ کے ہاں ہے ہی کوئی نہیں. چوتھا معنی الخوف. جب تک دل میں خوف نہیں اس وقت تک خشوع نہیں آتا. وَيَدْعُونَنَا رَغَبًا وَرَهَبًا وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. اللہ رب العزت فرماتے ہیں وہ لوگ ہمیں پکارتے ہیں رغبت میں اور رہبت میں. خوف بھی ہوتا ہے ان کے دل میں، نہ جانے قبول ہوگی کہ نہیں ہوگی، اور امید بھی ہوتی ہے کہ ہاں اللہ ضائع نہیں کرے گا. وَكَانُوا لَنَا خَاشِعِينَ. لیکن باوجود کہ عبادات
اور اللہ کے اوامر کی پابندی کرنے کے باوجود بھی ان کے اندر خوف پایا جاتا ہے. اور کیسا خوف؟ عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ جب آخری سانسوں میں تھے تو عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالیٰ عنہ تشریف لائے اور کہتے ہیں آپ کیوں پریشان ہیں؟ لک قدم فی الاسلام، آپ نے اسلام کے لیے اتنا کچھ کیا. کہتے ہیں بس یا ابن عباس، اے عبداللہ بن عباس، بس اور کچھ نہ کہو. قیامت کے دن اللہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے، نہ مجھ سے کچھ لے نہ مجھے کچھ دے، میں اس پہ بھی راضی ہوں. آج ہم نے کچھ کیا نہیں ہوتا تو ہم کس کس چیز کے نعرے لگا دیتے ہیں. یہ اس ہستی کی بات ہے جس کی رائے پہ قرآن اترا کرتا تھا، جس کا تسلط شیطان پہ ایسا تھا جس راستے پہ عمر چلتے شیطان وہ راستہ چھوڑ دیتا تھا. یہ وہ شخص ہے جس کو اللہ تعالیٰ نے اسلام کی قوت کے لیے اپنے پیارے پیغمبر کی صحبت میں بھیجا، اور اللہ نے پھر اسلام کو قوت دی. اور وہ خوف کس چیز کا محسوس کر رہے ہیں کہ مجھے برابر برابر چھوڑ دے اللہ تعالیٰ تو میں اس پہ بھی راضی ہوں. پانچواں معنی الیبس والجمود. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً فَإِذَا أَنزَلْنَا عَلَيْهَا الْمَاءَ اهْتَزَّتْ وَرَبَتْ. وَتَرَى الْأَرْضَ خَاشِعَةً، تم دیکھو گے، تم دیکھتے ہو زمین جامد ہے، سخت زمین ہے، حرکت نہیں کرتی. جو ہی پانی اس میں اللہ رب العزت کی طرف سے نازل ہوتا ہے، اہتزت وربت، کس طرح اس سے بالیاں اور پھول اور کس طرح ہریالی نکلتی ہے. جس طرح زمین حرکت نہیں کرتی، اس طرح نماز کے اندر کیفیت ہو، حرکت نہ کرے. ہاں انسان ہے، وہ حرکات جو انسانی بشریت کے تقاضے کے مطابق اس کی کنٹرول میں نہیں. رکوع سجدہ تو کرے گا لیکن دائیں دیکھ رہا ہے نماز میں، بائیں دیکھ رہا ہے، اور کبھی دیکھ رہا ہے کہ چھت کیسی مسجد والوں نے بنائی ہے، پنکھے شمار کر رہا ہے. میرے پیارے بھائی، یہ آپ کی ذمہ داری تو نہیں. وہ جنہوں نے مسجد کا اہتمام کیا ہے ان کے پاس بہت تجربہ ہے، وہ اور اچھا بنا سکتے ہیں. آپ بالکل ٹینشن نہ لیں، آپ اپنی نماز کو خوبصورت بنائیں. اس لیے حسن بصری رحمت اللہ علیہ نے جب دیکھا کہ ایک آدمی کبھی بالوں کے ساتھ ادھر کھیل رہا ہے کبھی ادھر کھیل رہا ہے، تو کہتے ہیں لو خشع قلبہ لخشعت جوارحہ. اگر اس کے دل میں خشوع ہوتا تو اس کے جسم کے اعضاء، ہاتھوں اور بقیہ اعضاء میں بھی خشوع ہوتا. اس کے دل میں خشوع نہیں ہے تو اس کو پرواہ نہیں ہے، جدھر سے ہاتھ جاتا ہے جانے. اور علی رضی اللہ تعالی عنہ اس لیے کہا کرتے تھے خشوع یہ ہے اللہ یلتفت یمینا ولا شمالا. خشوع یہ ہے کہ دائیں بائیں تمہیں دیکھنے کی ضرورت نہیں. ولا يعرف من عن یمینی وعن شمالی، اور اس کو اس کی پہچان کی بھی ضرورت نہیں ہے کہ میرے ساتھ دائیں طرف کون کھڑا ہے اور بائیں طرف کون کھڑا ہے. اور جو یہ پہچان کرنے کی کوشش کرتے ہیں اور پہچان کر کے نمازیں پڑھتے ہیں کہ آج وہ فلاں مجھے دیکھ رہا ہے تو مجھے نماز خوبصورت پڑھنی ہے، وہ رب کی مراقبت کو نہیں سمجھتا کہ میرا رب دیکھ رہا ہے. قیامت کا دن ہوگا، صحیح بخاری کی روایت ہے، یکشف ربنا سبحانہ وتعالی عن ساقہ فیسجد له کل مؤمن ومؤمنہ. قیامت کے دن مالک الملک اپنی مبارک پنڈلی سے نور کے پردے ہٹائیں گے، ہر مومن مرد اور مومنہ عورت جو ہے وہ سجدے میں گر جائے گی. فَيَبْقَى مَنْ كَانَ يَسْجُدُ فِي الدُّنْيَا سُمْعَةً وَرِيَاءً. اور وہ لوگ سجدہ نہیں کر پائیں گے جو دنیا میں ریاکاری، لوگوں کو راضی کرنے کے لیے، دکھلاوے کے لیے سجدے کیا کرتے تھے. فَيَذْهَبْ لِيَسْجُدْ، وہ سجدہ کرنے کی کوشش کریں گے.
فيعود ظهره طبقا واحدا خر على قفاه. سجدہ کرنا چاہیں گے بھی کمر تختہ بن جائے گی، آگے نہیں پچھلی طرف گر جائیں گے. میرے معزز اور محترم بھائیوں، اس لیے نماز کی خوبصورتی کا زاویہ یہ درست ہو کہ میں نے خوبصورت بنانا ہے تو اپنے رب کو راضی کرنے کے لیے. اس لیے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا، شداد بن اوس رضی اللہ عنہ ارضاہ بیان کرتے ہیں، ان اول ما يرفع من الناس الخشوع. لوگوں سب سے پہلے جس نعمت کو اٹھا لیا جائے گا وہ خشوع کی نعمت ہوگی. اور ابو الدرداء رضی اللہ تعالی عنہ روایت کرتے ہیں، رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یرفع ان اول الشیء یرفع الخشوع. سب سے پہلے اس امت سے خشوع اٹھا لیا جائے گا. حتی لا ترى فیہا خاشعا. تمہیں خشوع اختیار کرنے والا ڈھونڈنے سے نہیں ملے گا.